جیسے کہ مجھ سے قبل بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل سمن بلوچ صاحب نے آج اس احتجاج کے حوالے سے آپ سے بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک پرامن ریلی اور پرامن احتجاج جو سارے بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اعلان کیا تھا، آج ہم نے اس حکومت سے اور یہ ریاست کے حکمرانوں سے ایک سوال پوچھنا تھا. آج اس لیے ہم بسر بیکار اور احتجاج پہ تھے. ہم نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کے اس پرامن لوگوں کا اور نیتی لوگوں کے اس کا قصور بتایا جائے کہ اس کی بمباری جو گدر میں کیا گیا، سورا میں کیا گیا، آپ کا مختلف علاقوں میں کیا گیا، یہ آپ ریاست جو ہے بلوچستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ بلوچستان کے لوگ آج سے نہیں، جب سے ہمارے قبری سردار عطا اللہ خان مینگل سے لے کر میر غوث زنجو سے لے کر جنہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ سارے پاکستان بننے کے بعد اگر وہ سیاسی جماعت تھی جس میں اس ملک کے تمام قوم پرست و ترقی لوگ اس میں شامل تھے، جو ایک پرامن اور جمہوری سیاست کی بنیاد رکھی، ان کو پابند سلاسل کیا گیا. اور ہماری اس پارٹی کا یہ جو نیب تھا، نیب کے نام سے مشہور نیشنل عوامی پارٹی، اس کا ساری دنیا کے ساتھ ایک برادرانہ اور پرامن اتحاد اور دوسری کے وہ پیغام دیتے تھے. انہوں نے اس خطے میں، اس ریجن میں پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ ملک کو تو چھوڑیے، ملک کے عوام اور قوموں کے درمیان ہم اتحاد اور ایک جیتی چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم پرامن تعلقات جو ہے ہم سارے ممالک سے چاہتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے دوستوں نے یہی کہا کہ افغانستان میں چاہے جس کی بھی حکومت ہو، اس کے ساتھ ایک پرامن طریقہ کار کے مطابق دوستی ہونی چاہیے، تعلق ہونی چاہیے. ہندوستان میں چاہے جس کی بھی حکمرانی ہو، حکومت ہو، ہم ایک پرامن جب ساری دنیا کے 200 ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ لیکن یہ بے شرم حکومت نے آج یہ جو 547 کی حکومت ہے، سرفراز گپتی کی جو گورنمنٹ ہے، 2 نمبر کی جو حکومت ہے، آج ہمیں ایک پرامن احتجاج کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے. آج ہمیں یہ بھی اختیار و اجازت نہیں ہے کہ ہم ادھر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم پوچھا کے لوگوں کے ساتھ جس کی تمام جائیدادیں ضبط کر دی گئی یا ختم کر دی گئی اس باغات کو. یعنی یہ آپ نوشکی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کتنے مہینے سے آپ نوشکی میں کرفیو لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ زیرے میں آپ نے کیا کیا؟ زیرے کے پرامن عوام کے ساتھ ہم نے کب کہا ہم بلوچستان نیشنل پارٹی ہر قسم کی تشدد کی سیاست کے خلاف ہے. ہم نے کہا کہ دنیا تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ بندوق جو ہے وہ کہیں بھی ترقی نہیں لا سکتی. بندوق اور تشدد جو ہے وہ نفرت بڑھا سکتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں، ان کو بے دوری پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی جگہ پہ ترقی نہیں لا سکتے. ہم ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں. ہمارے حکمران یہ گزشتہ 3 مہینے سے یہ ہر جگہ جا کے دنیا میں امن چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے بڑے امن کی بات کرتے ہیں. اچھی بات ہے، امن کی بات جو بھی کرے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. تم ایران اور مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تو پرامن ماحول چاہتے ہو. یہ دنیا میں یہ اچھی بات. ہم نے کہا کہ ہماری سررشیش اس میں ہے کہ ہماری سیاست کی بنیاد امن کی بنیاد پہ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس ملک پہ قوموں کے درمیان کیوں یہ پرامن سیاست نہیں کر سکتے؟ آپ بلوچوں کے ساتھ پرامن طریقے پہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ پشتونوں کے ساتھ پرامن بیٹھ نہیں سکتے. اس میں کہتے ہیں نہیں ہم اس ملک کو ہارڈ ملک بنائیں گے. یعنی ایسے ہارڈ ملک جو دوزخ بنے بلوچوں کے لیے، جو دوزخ بنے پشتونوں کے لیے، یہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کبھی نہیں مانے گی. اس کو امریکہ اور ایران کے ساتھ تو بیٹھ کے مذاکرات ہم کرتے تو ہو. یہی کہتے ہیں کہ تم ساری دنیا میں امن کی بات تو کرتے ہو، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہے ان کو بمباری کر کے لوگوں کو خاموش کرانا چاہتے ہو. اس لیے
کہ گزشتہ 75 سالوں سے آپ نے اس ملک کے لوگوں، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے بلوچ عوام کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے پشتونوں کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن اب وقت آیا ہے، اب وقت آیا ہے. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہ نعرہ ہے کہ یہاں کے مظلوموں نے، محکوموں نے ایک ساتھ ہونا ہوگا. یہ مظلوم لوگوں کو اٹھ کر پرامن طریقے سے اپنے وسائل کے اس بے دریغ لوٹ پہ آواز بلند کرنی ہوگی. اپنے ان بھائیوں پہ جو ناحقی اس پہ بمباری کی جا رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. نہیں تو یہ سارے آپ کوئٹے میں بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے کسی بھی شہر کو کسی میں نہیں چھوڑیں گے. تو میں آپ سارے دوستوں کا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے. کہ اس ملک میں جو آپ اس طرح کے ہارڈ ریاست کی بات کرتے ہو، یہ چند وہ یتیم ہے، سیاسی یتیم، جس کا کوئی حلقہ نہیں ہے، جس کا کوئی قوم نہیں ہے، جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اس کو اس طرح جو ہے غیر منتخب ہو کر مسرت اقتدار شودائے گدر کو سرخ سلام، سرخ سلام، شودائے گدر کو سرخ سلام، سرخ سلام. ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، ظالمو جواب دو. خون کا حساب دو. ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ پرامن مظاہرہ بھی نہ کرو. یہی باتیں جو ہم ادھر کرنا چاہتے تھے، پریس کلب کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہنا چاہتے تھے، اور کہتے یہ تو ہم کیا کریں؟ یہ بلوچستان کے لوگ کون سا راستہ اختیار کریں؟ یا تو یہ اگر حکمرانوں نے، یہ طاقتور قوتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پرامن سیاست نہیں چھوڑنی ہے، جس نے سیاست کرنی ہے وہ جا کے بندوق اٹھا کے پھاڑ دے جائے. بلوچستان نیشنل پارٹی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جب ہم اس سیاست پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندوق جو ہے، تشدد جو ہے، وہ کتنی ترقی نہیں لا سکتے. وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا تو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دور تو کر سکتے ہیں، اس کے تعلقات کو، نفرتوں کو گہرا کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ تعلق اچھے نہیں بنا سکتے. لہذا بلوچستان نیشنل پارٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہمارا حق ہے کہ 75-77 سالوں میں یہ آپ کا 75 سالوں میں جو کچھ آپ بلوچستان اور پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ پنجاب میں کیوں نہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب میں خدا نخواستہ حالات خراب ہو. خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پنجاب میں بھی اسی طرح حالات بناؤ جس طرح بلوچستان میں یا پختونخوا میں، لیکن یہ سوال کرنا یہ ہر بلوچستان اور بلوچ اور پشتون کا حق ہے. ہم یہ ضرور کریں گے، سوال اٹھائیں گے، ہر سطح پہ اٹھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے نوجوانوں کو آپ نے لاپتہ کر دیا، ہزاروں کی لاشیں پھینک دی گئی، لیکن اب بھی بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے. یہ آپ زبردستی کسی کے گاؤں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے. آ کے پرامن طریقہ اپنا لو. یہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سنو، یہاں کے مضمون انسانیت کی آواز کو سنو. آپ نے ایک ہفتہ قبل جا کے سردار اختر جان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی وارثی کرتے ہیں. جب وہ یہی وارثی قومی اسمبلی میں کرتے تھے تب بھی آپ نے اس پہ سارا دائرہ راستے بند کر دیے گئے. انہوں نے یہی صفات تمہارے منہ پہ پھینکا، لیکن آپ اسے اپنے عوام کے ساتھ سامنے بھی نہیں چھوڑتے. لیکن اس کے خلاف آپ بدستور جو ہے، کبھی FIR دہشت گردی کے علاج کرتے ہو، کبھی اس کے ملازمین کو اٹھا کے ایک ہفتہ قبل اجی رجب علی اور احمد کو اٹھا کے 13 ملازمین کو، باقی کو چھوڑ کر 2 کو جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے. یعنی کس قانون کے ساتھ آپ بلوچستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بلوچستان نیشنل پارٹی تمام صورتحال کی مذمت کرتی ہے اور بلوچستان پہ موجود جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں، جو یہاں کے جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھنے والی پارٹیاں ہیں، ہم سب کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس خیال میں مت بیٹھو کہ آج صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ سب کے خلاف ہوگا. یہی وقت ہے کہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے آگے آئے، اس قوم کی ترجمانی کے لیے آگے آئے، اس قوم کے حقوق کے لیے آگے آ جائے اور ایک پرامن اور جمہوری اور متحدہ جدوجہد کے راستے پہ چلے. آپ سب دوستوں کا شکریہ.